ایک ایسا واقعہ جس نے نہ صرف آسٹریلیا لیکن پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، جہاں پر 15 لوگ مارے گئے اور 40 سے بھی زیادہ زخمی ہوئے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں 14 دسمبر کی بونڈائی بیچ کی، جہاں پہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا اینول فنکشن ہو رہا تھا، جس پہ بچے، بوڑھے، جوان، ہر قسم کے لوگ تھے۔ اتنے میں شام کے 6:30 بجے پولیس کو کال جاتی ہے اور ان کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ پولیس کی جب باری نفری وہاں پہ پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ 2 بندے جو کہ رشتے میں باپ اور بیٹے تھے، وہ اندھا دھند فائرنگ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ہماری کہانی میں آ جاتا ہے ٹویسٹ۔ 50 سالہ ساجد، جس کے پاس 6 رجسٹرڈ ویپنز تھی۔ اب آسٹریلیا میں ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ ویپنز لینا، رجسٹرڈ ویپنز لینا یا رجسٹر کرانا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ، آسٹریلیا حکومت نے ساجد کو یہ 6 ویپنز رکھنے کیوں دیے۔ دوسرا، ان کے جو بیٹے ہیں نوید، اس واقعے سے کچھ عرصہ پہلے آسٹریلین حکومت نے نوید کو پکڑا تھا اس شک کے بنا پر کہ ان کے ISS سے تعلق ہے، اور انف ثبوت نہ ملنے پر نوید کو چھوڑ دیا گیا۔ دوسرا ٹویسٹ، اس واقعے کے سیدھے بعد نیتن یاہو جو کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر ہے، انہوں نے پریس کانفرنس میں آسٹریلیا کو ایک پورے واقعے کے لیے بلیم کیا اور یہ بولا کہ ہمارے کہنے کے باوجود آسٹریلیا اس سیکیورٹی بریچ کو روک نہیں پائی۔ اب یہاں پہ آ جاتی ہے کانسپیریسی تھیوری۔ ریسنٹلی آسٹریلیا نے جو پیلسٹائن میں جینیسائیڈ ہو رہا ہے اس کے خلاف بولا بھی ہے اور پیلسٹائن کی مدد بھی کی ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو ایجنسی ہے موساد، یہ سب ان کا کرانا ہے اور ان کے پاس ایویڈنس بھی ہے، اور ان کا ایویڈنس یہ ہے کہ اسرائیل کے ایک پرو ایکٹیوسٹ ہے جن کا نام ہے آرسین اوستروسکی، جس کا بیان جیروسلم پوسٹ میں لکھا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اٹیک سے 2 ہفتہ پہلے آسٹریلیا آئے، اٹیک ہوا، گولی لگی، بچ گیا، اور خون سے لت پت ہونے کے باوجود سیلفی بنا رہے ہیں، اور ایون پٹیوں کے بعد بھی خون صاف نہیں کیا گیا کیونکہ ٹیکنیکلی خون بکتا ہے۔ اب اس سب کہانی کا ایک اور پہلو ہے، اس پہلو کو سمجھنے کے لیے میں جانا پڑے گا ماضی میں۔ 1950s میں عراق میں جہاں پہ یہودیوں کے بہت زیادہ قبیلے رہتے تھے، وہاں پہ دھماکے ہونے لگے اور لاکھوں کی تعداد میں یہودی عراق سے مائگریشن کی اسرائیل میں، اور بعد میں پتہ لگا کہ اسرائیل کے انٹیلیجنس آفیسر میکس بینٹ اس سب میں شریک تھے، اور اس بات کو اسرائیلی پروفیسر A.B. شلیم نے بھی کنفرم کیا ہے۔ تو کیا ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ تو نہیں کر رہی؟ یہاں پر میں ایک ہالی ووڈ مووی جیک ریچر جو کہ ٹام کروز اس میں ہیرو ہے، ان کا ایک فیمس ڈائلاگ بولوں گا کہ "This isn't about evidence, it's about who benefits from it."